سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے تاریخ کائنات کے مسافر۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 27 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اگر تم نے اپنی جگہ سے جنبش کی تو تمہارے جسم میں بے شمار سوراخ ہو جائیں گے۔ شیران نے بپھرے ہوئے شیر کی طرح ان لوگوں کو دیکھا، لیکن اس وقت اس جال سے نکلنا مشکل تھا، اور بلا وجہ زندگی خطرے میں ڈالنا کوئی عقل کی بات نہیں تھی۔ ہتھیار پھینک دو، حکم دیا گیا تو شیران نے بحالت مجبوری اپنی بندوق ایک طرف پھینک دی اور پستول بھی زمین پر ڈال دیا۔ اب شیران غیر مسلح ہو چکا تھا۔ وہ لوگ اس کے قریب آنے کی ہمت تو نہیں کر پا رہے تھے، لیکن اس کا طریقہ انہوں نے یہ کیا کہ جال کو گھسیٹتے ہوئے اسے ایک جانب لے چلے۔ جال میں پھنسا ہوا شیران اب ہاتھ پاؤں مارنا بھی بے مقصد سمجھ رہا تھا۔ کافی دور لے جانے کے بعد انہوں نے اچانک اس پر حملہ کیا اور اسے قابو میں کر لیا، لیکن جال سے اب بھی نہیں نکالا گیا۔ سناریا کے مٹھی بھر لوگ جنہوں نے بغاوت میں شرکت کی تھی، یہ نہیں جان پائے تھے کہ اب شیران کہاں ہے۔ وہ اب شکست کے قریب پہنچ چکے تھے، ان کی قوت مدافعت دم توڑ چکی تھی۔ وہ تو ابھی اس منصوبے کی تکمیل بھی نہیں کر پائے تھے کہ ایروز ان پر آن پڑا تھا، اور یہی سناریا کے اس وحشی کی ماہرانہ اور شاطرانہ چالیں تھیں جس نے آج تک سناریوں کو اس کے خلاف کچھ کرنے کی ہمت پیدا نہیں ہونے دی تھی۔ ذرا سی دیر میں لڑائی کا فیصلہ ہو گیا۔ بغاوت، جس نے ابھی کھنڈرات میں صحیح طرح سر بھی نہیں اٹھایا تھا، کچل دی گئی۔ ان کی ہمتیں ایک بار پھر دم توڑ چکی تھی۔ شیران گرفتار ہو چکا تھا۔ سناریوں کا نجات دہندہ اور ان کی امیدوں کا چاند ڈوب چکا تھا۔ کھنڈرات میں سناریا بستی کے 30 باغی گرفتار ہوئے اور 27 افراد کی لاشیں کھنڈرات سے برآمد کر لی گئیں۔ اس مقابلے میں ایروز کے بھی 14 افراد ہلاک ہوئے تھے، اور وہ الگ تھے جو اس دوران شیران کے ہاتھوں ہلاک ہوئے۔ دوسرے روز ایروز نے دشمنوں کے قبرستان کے قریب ایک بہت بڑے میدان میں سناریوں کا اجتماع کیا۔ اجتماع میں اس نے گربان کا اعلان لوگوں کو سنایا۔ بے شمار لوگوں کے درمیان اس نے کہا، اور میں سناریا والوں کو بے گناہ سمجھتا ہوں، کیونکہ وہ ہمارے لیے دل میں برائی رکھنے کے باوجود کبھی سر اٹھانے کی جرت نہیں کر سکتے تھے۔ انہیں صرف شیران نے بغاوت پر آمادہ کیا، ورنہ وہ ہرگز بغاوت نہ کرتے۔ لیکن قانون یہی ہے کہ باغیوں کو فوراً موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ اس کام کے لیے ایک بڑی قبر تیار ہو رہی ہے، اور دشمنوں کے قبرستان میں شیران کی قبر اس کا انتظار کر رہی ہے۔ جوں ہی سورج مغرب کی جانب جھکنے لگے گا، باغیوں کو اس بڑی قبر کے کنارے کھڑا کر کے گولی مار دی جائے گی۔ سناریا کا جو بھی شخص یہ تماشا دیکھنا چاہے، اسے اس کی اجازت ہے۔ سناریا والے خوف اور دہشت کا شکار ہو گئے۔ تمام لوگوں میں ایک بے چین لہر دوڑ گئی۔ وہ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ قیدی وہاں موجود نہیں تھے، مگر تمام سناریوں کو اپنے ہم وطنوں سے انسیت تھی۔ وہ ان کا یہ انجام سن کر افسردہ ہو گئے۔ سورج مغرب کی طرف بڑھنے لگا اور لوگ اپنے اپنے کام چھوڑ کر دشمنوں کے قبرستان کے گرد اکٹھے ہو رہے تھے۔ ایروز قیدیوں کے ساتھ خود آیا تھا۔ وہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا تھا جو خطرناک ہو۔ قیدیوں میں شیران بھی تھا، مگر اسے دوسرے قیدیوں سے الگ رکھا گیا تھا۔ اس کے ساتھ گگول چل رہا تھا۔ بہت بڑا گڑھا تیار ہو چکا تھا۔ باغیوں کو موت کے گھاٹ اتارا جانے والا تھا، یہاں تک کہ ان باغیوں کو اس گڑھے کے کنارے کھڑا بھی کر دیا گیا۔ انہی میں وہ دونوں لڑکے اور ان کی دادی زنابیہ بھی تھی۔ اسے عورت سمجھ کر بھی معاف نہیں کیا گیا۔ پھر شیران کو ایک بلند جگہ پر کھڑا کر دیا گیا۔ اس کے چاروں اطراف سخت پہرا تھا، اور اس کی ایک ایک جنبش پر گہری نگاہ رکھی جا رہی تھی۔ ابھی سورج غروب ہونے میں کچھ وقت باقی تھا۔ ادھر ایروز کی آنکھوں میں مسرت کی کرنیں پھوٹ رہی تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد دور سے اسے کچھ گھڑ سوار آتے نظر آئے۔ آنے والوں کی رفتار کافی تیز تھی۔ وہ ایروز کے پاس آ کر رک گئے۔ ان کی تعداد 20-25 تھی۔ ان کے آگے ایک گھوڑے پر ایک نقاب پوش موجود تھا۔ یہ نقاب پوش گربان تھا۔ دیکھنے والوں میں ایروز بھی تھا، جس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ برق رفتار گھوڑے دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پہنچ گئے، اور لوگوں نے احتراماً انہیں جگہ دے دی۔ گربان کے ساتھ اس کے تمام خاص لوگ موجود تھے جو اس کے محل میں اس کے خاص آدمیوں کی حیثیت سے رہتے تھے۔ وہ سب مسلح تھے۔ پھر اچانک ہی ایروز نے گربان کے سامنے پہنچ کر ادب سے گردن جھکائی۔ عظیم گربان کو یہاں آنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ شکر ہے ایروز کہ میں بر وقت یہاں پہنچ گیا اور تیری یہ گندی چال سامنے آ گئی۔ سن، سناریا کے لوگ غدار نہیں ہیں، بلکہ تو نے انہیں غداری پر مجبور کیا ہے۔ تو نے سناریا کے معصوم لوگوں کے خلاف جو سازشیں کی ہیں، ان کی خبر مجھ تک پہنچ چکی ہے۔
میں اپنے آپ کو ان سناریوں کا قصوروار سمجھتا ہوں جن پر تجھ جیسے بد اعتماد اور بد فطرت انسان کو میں نے مسلط کر دیا تھا۔ گربان کی گرجدار آواز فضا میں گونج رہی تھی اور مجمع کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ گربان کی آواز ہر کان تک پہنچ گئی۔ گربان قیدیوں کی نگرانی کرنے والے لوگوں کی طرف رخ کر کے بولا، حرام زادو، ان سب کو آزاد کر دو اور ایروز کو گرفتار کر لو۔ ایروز مضطرب انداز میں بولا، مگر عظیم گربان، میرا کیا قصور ہے؟ سنا نہیں تم نے کتو؟ ایروز کو گرفتار کر لو۔ گربان کی خونخوار آواز پھر ابھری اور اس کے ساتھیوں نے ایروز کو گرفتار کر لیا۔ ایروز کے حواس معطل ہو گئے تھے، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد اسے جیسے ہوش آ گیا ہو۔ اس نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا، یہ کیا بکواس ہے؟ بدتمیز میرا غلام ہو کر مجھ سے گستاخی کر رہا ہے۔ سناریا والے ایک بار پھر حیران ہو گئے تھے۔ گربان نے کہا، خاموش گستاخ، تو گربان کو اپنا غلام کہتا ہے؟ گربان کو جس کے تجھ جیسے تلوے چاٹتے ہیں تیرے حواس خراب ہو گئے ہیں۔ تو نے سناریا کے لوگوں کو جینے سے عاجز کر دیا ہے۔ خود تو نے کھنڈرات میں اسلحہ پہنچایا اور خود ہی وہاں چڑھائی کر دی۔ شکر ہے کہ تیری سازش کھل گئی۔ میں گربان تجھے ان بے گناہوں کی زندگی سے کھیلنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ تو نے میرے نام پر یہ ظلم و ستم کیے ہیں، میں تیرے لیے سزائے موت کا حکم سناتا ہوں۔ گربان گرجتا ہوا بولا، بکواس مت کر، کون گربان؟ سناریا میں کسی گربان کا وجود نہیں ہے، تو جھوٹا ہے، فریبی ہے، نقاب اتار نقاب۔ ایروز چیخا، گدھے کے بچے، ہماری شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ گربان اگر جھوٹا ہے تو کون ہے اور کہاں سے سچا ہے؟ تب ایروز مجمع کی طرف منہ کر کے مظلوم لہجے میں بولا، سناریا والو، یہ نقلی گربان ہے، اصلی گربان تو کبھی کا مر چکا ہے۔ میں نے تم لوگوں سے اس کی موت کی خبر چھپائی تھی۔ اب اس بہروپیے سے کہو کہ نقاب اتارے۔ واہ، دیکھا تم نے، اسے کہتے ہیں نمک حرام۔ بدعمال کمبخت کو دیکھو، پہلے مجھے گربان کہہ کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا رہا اور اب اپنا کام نکل گیا تو کیسی آنکھیں پھیر رہا ہے۔ مجھے خود تو نقاب پہنائی اور ناہنجار گدھے کی اولاد کہتا ہے کہ نقاب اتار دوں۔ اے بے وقوف کتے کے پلے، اگر میں نے نقاب اتار دی تو کتے کی موت مر جائے گا۔ دیکھ لے کیسا رب عظیم نے تیرا منہ کالا کیا۔ گربان چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا۔ مجمع ایک دم چیخ اٹھا، عظیم گربان، نقاب اتارو، نقاب اتارو۔ میں نے اگر نقاب اتار دی تو میرے اس دوست کا کیا ہوگا جو بندہ کھڑا ہے؟ اچانک ہی شیران نے اس آواز پر غور کیا اور وہ پھر اپنی جگہ سے اس طرح اچھلا جیسے بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ شدت جذبات سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں روشنی کی چمک اودھ کر آئی۔ اس نے بے قرار ہو کر گگول سے کہا، گگول، وہ میرا ساتھی فلک شیر ہے۔ وہ فلک شیر ہے، واقعی وہ بہت ذہین ہے۔ اس نے زمین کے پہلے طبق پر رہ کر جھک نہیں ماری، بلکہ وہ کالکوں کا کمال لے کر آیا ہے۔ مذاق ہی مذاق میں وہ سب کچھ کر گزرتا ہے جو دوسروں کے بس کا روگ نہیں ہوتا۔ دیکھو میں کس حال میں کھڑا ہوں اور وہ کہاں پہنچ گیا ہے۔ میدان اب اس کے ہاتھ میں ہے، مجھ سے الگ رہ کر اس نے کیسا کارنامہ انجام دیا ہے۔ شیران کی آواز میں بڑا پیار تھا۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ گگول کی آنکھوں میں حماقت کے آثار نظر آئے۔ وہ گربان نہیں، میرا ساتھی فلک شیر ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ بس دیکھتے رہو کیا ہونے والا ہے۔ اس پاگل دیوانے کو اس گڑھے میں ڈال کر زندہ دفن کر دو جو اس نے تم لوگوں کے لیے کھودا ہے۔ گربان نے چیخ کر مجمع سے کہا، میں تمہارا آقا تمہیں حکم دیتا ہوں۔ یہ حکم کانوں میں پڑنے کی دیر تھی کہ مجمع بے قابو ہو گیا اور مدتوں کی پیاس بجھانے کے لیے لوگ ایروز پر ٹوٹ پڑے۔ آنن فانن اسے منو مٹی کے نیچے دبا دیا گیا۔ اس کا ایک بھی آدمی مداخلت نہیں کر سکتا تھا، انہیں خود اپنا انجام نظر آ رہا تھا۔ اس کے بعد گربان نے مجمع کو مخاطب کر کے اپنا نقاب الٹ دیا اور لوگوں کی حیرت سے چیخیں نکل گئیں۔ ایک خوبصورت نوجوان گربان کے بھیس میں ان کے سامنے تھا۔ سب حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ گربان گھوڑے سے اتر کر دوڑتا ہوا اس جگہ تک پہنچا جہاں شیران بندھا ہوا تھا اور اس نے جلدی جلدی اس کے ہاتھ کھولے، پھر ہاتھ اٹھا کر بولا، کہو عظیم سنشائی، اگر ذرا سی بھی دیر ہو جاتی تو بس زندگی بھر رونا ہی پڑتا مجھے۔ کیا خیال ہے؟ بس فضول باتیں نہ کرنا، بہت بڑا احسان کیا ہے تو نے مجھ پر۔ خیر یہ احسان تو کچھ بھی نہیں، میں جو احسان کر کے آیا ہوں تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ طویل عرصے سے میں تمہاری وجہ سے گربان کے قلعے میں رہ رہا تھا، اور کیا مزے تھے وہاں، ہر طرف لڑکیاں ہی لڑکیاں، سر میں تیل ڈالنے کے لیے الگ، منہ ہاتھ دھولانے کے لیے الگ، رات کو سر دبانے کے لیے الگ، روز صبح کو جگانے کے لیے الگ۔ یاد رکھنا تمہارے لیے میں نے جنت چھوڑ دی ہے۔ اب ایک لفظ بھی نہ کہنا میرے بارے میں۔ مجمع ادھر بے تاب ہو رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر شیران اور فلک شیر کو کاندھوں پر اٹھا لیا،
آج ان کی نجات کا دن تھا۔ وہ خوشیاں منا رہے تھے اور اپنے نجات دہندوں کو خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ ادھر زنابیہ اور اس کے دونوں پوتے خوشی سے پاگل ہوئے جا رہے تھے۔ ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ انہیں کیا مقام دیں۔ آخرکار بمشکل تمام زنابیہ ان دونوں کو اپنے گھر لے جانے میں کامیاب ہوئی۔ وہ بڑی محبت کا اظہار کر رہی تھی، اور حقیقت یہ ہے کہ اس وقت شیران اور فلک شیر بستی سناریہ میں ایک آفاقی حیثیت حاصل کر چکے تھے۔ پھر بمشکل تمام رات کو انہیں آرام کرنے کے لیے کچھ وقت ملا تو شیران نے فلک شیر کو دیکھتے ہوئے کہا، تیری داستان میرے ذہن میں ابھی تک الجھی ہوئی ہے۔ یہ سب کچھ کیا کرتے رہے تھے تم؟ بات اصل میں یہ ہے کہ مقدس فرلاگ نے ہم دونوں کے سپرد کچھ ذمہ داریاں کی ہیں۔ کبھی کبھی ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے کچھ ایسے اقدامات بھی کرنے پڑتے ہیں جو ضروری ہوں۔ میں نے یہاں کے حالات دیکھے اور نہ جانے کیوں مجھے احساس ہوا کہ آنے والے وقت میں ہم دونوں کے لیے کچھ مصیبتیں تیار کھڑی ہیں۔ میں نے سوچا کہ بہتر ہے کہ دونوں ایک ساتھ ان مصیبتوں میں گرفتار نہ ہوں، بلکہ ہم میں سے ایک آزاد رہے اور ہوشیار رہے۔ چنانچہ میں غائب ہو گیا۔ لیکن میرا اس طرح غائب ہونا کس قدر کارآمد ہوا ہے، اس کا تمہیں پورا اندازہ ہو گیا ہوگا شیران۔ ہاں، لیکن اگر تمہیں ایسے ہی غائب ہونا تھا تو کم از کم مجھے تو بتا دیتے۔ جتنا پریشان میں رہا ہوں ان دنوں تم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ میں بھی تمہارے ساتھ نکل چلتا۔ نہیں، پھر بات کہاں بنتی؟ بات تو یہی ہوئی نا کہ ہم دونوں الگ الگ رہ کر کام کریں۔ ویسے میں تمہیں ایک بات بتاؤں کہ میں صرف ان دنوں تم سے دور رہا تھا، اور اس کا میں زندگی بھر دکھ کرتا رہوں گا۔ جب ان لوگوں نے تمہیں سزائے موت دی تھی اس وقت میں یہاں موجود نہیں تھا، لیکن بعد میں جب مجھے تمام صورتحال کا علم ہوا تو میں نے اپنے آپ پر 1000 بار لعنت بھیجی اور یہ کہا کہ مجھے ہر قیمت پر تمہارا تحفظ کرنا چاہیے تھا۔ آئندہ اس بات کا خیال رکھوں گا، مگر یہ یقین بھی تھا کہ وہ لوگ اتنی آسانی سے تمہیں شکست نہیں دے سکیں گے۔ ہاں بالکل۔ اچھا یہ بتاؤ اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ میں تمہیں ایک بہتر مشورہ دوں؟ ہاں ضرور۔ دیکھو، سرزمین سنشایا میں ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں، ہم تو بس گھوم پھر کر زندگی گزارنے والے ہیں۔ سناریہ میں اس وقت تک ہماری ہی ضرورت تھی، اب اس کے بعد یہاں اتنے سارے افراد ہیں جو سناریہ کا مستقبل سنبھال لیں گے۔ اصل شخص تو موت کے گھاٹ اتر گیا، بس اتنا ہی کافی ہے۔ وہ کسی اچھے انسان کو اپنا سربراہ بنا لیں گے، اور اگر ہم یہاں رہے تو یقین کرو یہ ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ تم بالکل ٹھیک کہتے ہو۔ یہاں ایک اور کردار بھی ہے جس کا نام ارونا ہے۔ ارونا ایک خطرناک لڑکی ہے۔ اب ان حالات سے نمٹنے کے بعد وہ یقینی طور پر میری جانب رخ کرے گی۔ ارے واہ، پھر تو ہمیں یہیں رکنا چاہیے، فلک شیر نے شرارت آمیز لہجے میں کہا۔ نہیں فلک شیر، براہ کرم میری یہ بات مان لو۔ بولو کیا چاہتے ہو؟ یہ سب تھکے ہوئے ہیں اور گہری نیند میں ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ خاموشی سے رات میں ہم لوگ یہاں سے نکل جائیں۔ منہ دھو رکھیے جناب، ساری بستی جشن منا رہی ہے۔ باہر نکل کر دیکھیے، ہر گھر میں چراغاں ہو رہا ہے۔ میں دیکھ چکا ہوں، ایک سیدھا راستہ ایسا ہے جو خفیہ جگہ سے ہوتا ہوا آبادی سے باہر نکلتا ہے۔ میری بات مان لو فلک شیر۔ مان لی یار، تمہاری ہر بات ماننے کے لیے تو ہی پیدا ہوا ہوں میں۔ بس تو پھر تھوڑی سی تیاریاں کرو، ہم اس کے بعد یہاں سے نکل چلتے ہیں۔ فلک شیر نے کہا۔ در حقیقت زنابیہ اور اس کے دونوں پوتے بھی آرام کی نیند سو گئے تھے۔ چنانچہ رات کے آخری پہر جب ستارے دھندلا چکے، ان دونوں نے اپنے گھوڑے سنبھال لیے۔ اس وقت جشن منانے والے بھی کچھ دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے سو گئے تھے۔ راتوں رات اتنی دور نکل جانا تھا کہ اگر دن کی روشنی میں سناریہ والوں کو ان کے فرار یا گم ہو جانے کا علم ہو بھی جائے تو وہ ان کا تعاقب نہ کر سکیں۔ چنانچہ ان کے گھوڑے برق رفتاری سے ایک تیز سفر طے کرنے لگے۔ یہ ایک بڑی سچائی تھی کہ سرزمین سنشایا میں بڑے پراسرار طریقے سے کارروائی ہو رہی تھی۔ وہ تو سنشایا والوں کی خوش قسمتی تھی کہ اوپر کی دنیا کے لوگ بہت بڑی تعداد میں زمینی گہرائیوں میں چھپی اس حقیقت سے واقف نہیں ہو سکے تھے، بلکہ کچھ عجیب و غریب حالات کے تحت کچھ لوگ زمین کے اس دوسرے طبق تک پہنچ گئے تھے اور انہیں سنشایا کے بارے میں معلومات حاصل ہو گئی تھیں۔ پھر انہوں نے اپنی ان معلومات کو خفیہ رکھتے ہوئے آگے کا عمل شروع کر دیا، اور یہاں ان کی زبردست مزاحمت ہوئی تھی، کیونکہ سنشایا والے بھی احمق نہیں تھے۔ ان کے بزرگوں نے اور خاص طور سے مقدس فرلاگ نے ان کے عزائم بھانپنے کے بعد ان کے خلاف اس قدر شدید جد و جہد کا آغاز کیا تھا کہ وہ بھرپور طریقے سے اپنا کام سر انجام نہیں دے سکے تھے، ورنہ تو شاید اور بھی بہت کچھ ہو چکا ہوتا۔ شیران نے بھی ان تمام چیزوں کا آغاز کیا تھا، لیکن وہ اس بات سے بھی اتفاق رکھتا تھا کہ کال کے ابھی یہاں بھرپور طریقے سے کام شروع نہیں کر سکے ہیں۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ تھیں، لیکن اسے لطف آ رہا تھا، اور فلک شیر کے دل میں کتنی ہی بار خواہش جاگی تھی کہ وہ کسی بھی طرح اس کے اپنے خاندان کا بھی پتہ چل جائے۔
اس سلسلے میں دونوں کے درمیان سناریا سے آنے کے بعد پہلی گفتگو ہوئی۔ شیران نے کہا، اور تم چونکہ اب یہاں کی کیفیت سے کافی حد تک واقف ہو، اس لیے مجھے بتاؤ کہ ہم مقدس فرلا کے حکم کے مطابق کس طرح کام کا آغاز کریں۔ میں تو اکثر یہ سوچتا ہوں کہ شاید کال کے یہاں سے گھبرا کر چلے گئے ہیں، کیونکہ ہمیں تو کوئی ایسی شخصیت نہیں ملی۔ سنشایا میں لاکھوں کہانیاں ہیں، کیا کہا جا سکتا ہے۔ اب اسی سارے مسئلے کو دیکھ لو کہ کس طرح وہاں بات آگے بڑھی اور ہمیں کامیابی حاصل ہوئی۔ ہاں، لیکن اس سلسلے میں کالکوں کا کہیں پتہ نہیں چل سکا، یہ تو ان لوگوں کی مقامی خرابی ہی نکلی، فلک شیر نے کہا، اور شیران پر خیال انداز میں گردن ہلانے لگا، لیکن بات ان دونوں کی گفتگو سے بالکل ہٹ کر تھی۔ کال کے کچھ اور کر رہے تھے یا نہیں، وہ ایک الگ بات تھی، لیکن سنشایا کی سرزمین پر بہت سے ایسے کردار آ چکے تھے جو تقریباً ناقابل فہم تھے۔ اس وقت بھی ایک پراسرار اور ویران علاقے میں ایک عجیب کام کا آغاز ہوا تھا۔ وہ ناہموار چوٹی چٹان سے کافی آگے نکلی ہوئی تھی اور ایک عجیب و غریب ہاتھ اس چوٹی کو پکڑے ہوئے نظر آ رہا تھا۔ اس ہاتھ کے علاوہ باقی بدن کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ تا حد نگاہ خاموشی طاری تھی، کسی قسم کی بھی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، لیکن پھر فضا میں خوفناک چیخیں، پھڑ پھڑاہٹیں اور مکروہ آوازیں سنائی دیں۔ وہ گدھوں کا ایک غول تھا جو شور مچاتا ہوا اس طرف آ رہا تھا۔ ان کی لمبی گردنیں آگے کو بڑھی ہوئی تھی، لمبے لمبے پاؤں نیچے لٹکے ہوئے تھے اور بھاری بھرکم بدن پروں کی مدد سے آگے بڑھ رہے تھے۔ ان کا رخ اسی چٹان کی جانب تھا جدھر یہ ہاتھ نظر آ رہے تھے۔ شاید ان کی تیز آنکھوں نے دور سے اپنی خوراک کو دیکھ لیا تھا، اور ان کی سوچ اس سلسلے میں کافی مستحکم نظر آتی تھی، کیونکہ چند ہی لمحوں کے بعد وہ اس چٹان کے گرد دائروں کی شکل میں چکر لگانے لگے۔ وہ اڑ اڑ کر نیچے اوپر ہو رہے تھے اور یقینی طور پر یہ احساس کیا جا سکتا تھا کہ انہوں نے اپنا شکار دیکھ لیا ہے، اور در حقیقت ان کا شکار اس نوکدار چٹان کو پکڑ کر جھول رہا تھا اور اپنے باقی جسم کو چٹان کے اوپر پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ بڑی عجیب بات تھی کہ اتنی دور سے اس کی یہ جد و جہد جو باہر طور جنبش رکھتی تھی، ان بھیانک آدم خور جانوروں کی نگاہوں میں یہ ایک ناکام جد و جہد تھی، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ان کا شکار اپنی اس جد و جہد سے محروم ہو کر زندگی کھو بیٹھے گا، اور اس کے بعد انہیں ایک عمدہ گوشت اور خون نصیب ہوگا۔ لیکن شاید ابھی یہ گوشت اور خون ان کی تقدیر میں نہیں تھا، کیونکہ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ آدمی اپنی کوشش میں کامیاب ہوا اور چٹان پر چڑھنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کا قد دراز تھا اور اس کے جسم پر ایک باقاعدہ لباس تھا۔ چوڑے چکلے شانوں پر لمبی گردن اور خوبصورت مگر کرخت چہرہ نظر آیا۔ اپنے حلیے سے وہ شکاری معلوم ہوتا تھا، لیکن غالباً کسی شکار کی آہ اسے لگ گئی تھی، اور اس وقت اس کے جسم کے مختلف حصوں سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ اس چٹان پر تھک کر لیٹ گیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی رائفل بھی رکھ لی تھی جو کندھے سے لٹک رہی تھی، اور خوش بختی سے اس بھیانک عمل سے کندھے سے نکل کر گری نہیں تھی۔ شانوں پر کارتوس کی پیٹی بھی بندھی ہوئی تھی اور کمر سے پستول اس کی پیٹی میں بندھا تھا، گویا اپنے مد مقابل سے نمٹنے کے لیے اس کے پاس خاصا انتظام موجود تھا۔ اگر وہ ایک لمحے کے لیے بھی آنکھیں بند کر کے ان مکروہ جانوروں سے غافل ہوا تو پھر اس کا بچنا ممکن نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک اور خطرہ بھی اس کے ذہن میں تھا، وہ یہ کہ گدھ جس طرح اس کے جسم پر پرواز کر رہے تھے، اگر انہیں دور سے دیکھ لیا گیا تو وہ لوگ جو اسے تلاش کر رہے ہیں اس طرف آ جائیں گے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ وہ اس کی زندگی اور موت کے بارے میں کس انداز میں سوچتے ہیں۔ چنانچہ وہ پھرتی سے چٹان پر اٹھ کر بیٹھا اور پھر کھڑے ہوئے بغیر ہاتھوں اور پیروں کے بل ایک ایسی جگہ کی طرف رینگنے لگا جہاں چٹان میں ایک کٹاؤ بنا ہوا تھا۔ اگر وہ وہاں تک پہنچ جاتا تو وہ نہ صرف دھوپ اور ریت سے بھرے ہوئے ہوا کے جھونکوں سے محفوظ رہتا، بلکہ یہ گدھ بھی مایوس ہو کر چلے جاتے۔ وہ آگے بڑھتا رہا۔ اچانک ہی اسے چٹان کے عجیب و غریب ہونے کا احساس ہوا۔ اس کے دائیں بائیں دونوں طرف گہری وادیاں تھیں، جن میں کہیں کہیں گھاس، پیڑ اور کھیت تھے اور کہیں صرف ریت۔ ایک طرف کی وادی بڑی سنگلاخ نظر آ رہی تھی اور دوسری طرف دیکھ کر فوراً اندازہ ہوتا تھا کہ کسی انسان کا یہاں سے گزرنا ناممکن ہے، یا پھر اگر کوئی بد نصیب پیدل یا گھوڑے پر سوار ہو کر ادھر آ ہی جائے تو گرمی اور پیاس اس کی زندگی چھین لیتی ہوگی۔ اصولی طور پر اس وادی میں انسانی ڈھانچوں کی موجودگی ضروری تھی، کیونکہ بہرحال غلطی انسانوں سے ہی ہوتی ہے۔ اس چٹان کی بناوٹ کچھ ایسی تھی کہ جیسے اپنے دونوں بازو پھیلائے ہوئے کوئی چیل کھڑی ہو۔ یہ دونوں بازو تانبے جیسی رنگت کے ہو گئے تھے، لیکن حیرتناک بات یہ تھی کہ ان بازوؤں کے نیچے غاروں کے دہانے بھی نظر آ رہے تھے۔ ایسے لگتا تھا جیسے ان غاروں پر یہ بازو سائبان کا درجہ رکھتے ہوں۔ وہ غار بھی تاریک تھے۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ قدرت ایسے کارنامے ظاہر کر کے انسان کو اپنے بارے میں مزید کیا بتانا چاہتی ہے۔
بہرحال وہ زخمی کوشش کر کے چٹان کے سائبان تک پہنچ چکا تھا۔ وہ جس طرح چل رہا تھا اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ اب اس میں مزید جد و جہد کی ہمت نہیں۔ تھوڑی دیر میں وہ بازوؤں کے نیچے پہنچ گیا اور پھر اس کا اندازہ درست ثابت ہوا۔ پہلے تو گدھ اپنی ناکامی کو محسوس کر کے وہاں سے واپس پرواز کر گئے۔ زخمی اپنی طور پر یہ سوچ رہا تھا کہ اب اس کے دشمن اسے تلاش کر رہے ہوں گے، لیکن زخمی نے ہمت کر کے جس طرف کا رخ کر لیا تھا وہاں اس کے دشمنوں کو اس کا گمان نہیں ہوگا، کیونکہ اس چٹان پر چڑھنا انتہائی دشوار گزار عمل تھا اور انہیں کم از کم یہ اندازہ تھا کہ ان کا شکار شدید زخمی حالت میں ہے۔ زخمی کی قمیض خون میں ڈوبی تھی اور یہ خون جگہ جگہ سے خشک ہو کر جم گیا تھا۔ وہ اپنی انتہائی قوتوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو بے ہوش ہونے سے بچا رہا تھا۔ بے ہوش ہونے کا مطلب تھا سیدھی سیدھی موت، کیونکہ اس کے بعد زندگی کی ہر جد و جہد کا تصور ختم ہو جانا تھا۔ اس کی سماعت، اس کی تمام تر حسیات، اس کے سوچنے کا عمل ایک بھرپور تندرست انسان جیسا تھا۔ وہ ہواؤں کے دوش پر اپنے دشمنوں کے قدموں کی آہٹوں تک پر غور کر رہا تھا کہ اچانک اسے گھوڑے کے ٹاپوں کی آوازیں سنائی دیں۔ یہ آواز ہوا کے دوش پر آئی تھی۔ زخمی شاید غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک تھا، کیونکہ وہ ان ٹاپوں کی آواز سے اپنے دشمنوں کے فاصلے کا بخوبی اندازہ لگا سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ سب بھوکے بھیڑیوں کی طرح اس کی تلاش میں ہیں۔ گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز قریب ہوتے ہوتے اسے دہشت زدہ بھی کر رہی تھی۔ آخرکار فاصلے کم ہو گئے اور یہ آوازیں اب بالکل قریب آ گئیں۔ زخمی نے دل میں سوچا کہ آخرکار وہ یہاں تک آ ہی گئے۔ صحیح معنوں میں اب مشکل لمحات شروع ہوئے تھے۔ اس کیفیت میں ان کا بھرپور مقابلہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ان گھڑ سواروں کو دیکھ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ بالکل قریب آ چکے تھے۔ اگر وہ چٹان کی دوسری طرف جائیں تو اس کے خون کے دھبے ان کی رہنمائی چٹان کے اوپر تک کر دیں گے، اور اس کا گھوڑا جس کو اس نے ایک شگاف میں باندھ دیا تھا دیکھ لیا جائے گا۔ بظاہر چٹان پر چڑھنے کا کوئی عام راستہ نہیں تھا۔ بہرحال اب دیکھنا یہ تھا کہ ہوتا کیا ہے۔ اسے ان سرخ آنکھوں اور سخت چہروں والے 7 خطرناک آدمیوں کا پوری طرح اندازہ تھا جو اس کے خون کے پیاسے تھے۔ اچانک ہی زخمی کے پورے بدن میں ایک جنبش سی ہوئی، کیونکہ فائر کی آواز کے ساتھ گولی چٹان سے ٹکرائی تھی۔ شاید کسی نے چٹان کے اوپر فائر کیا تھا، لیکن یہ ایک بہتر عمل تھا، کیونکہ کچھ دیر کے بعد گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی جو بتدریج دور ہوتی جا رہی تھی۔ زخمی ہونے والا شخص مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ ویسے وہ ان علاقوں کے بارے میں سوچ رہا تھا، نہ جانے کون سی جگہ ہے۔ خوش قسمتی یہ کہ اس چٹان تک کسی نہ کسی طرح وہ پہنچ گیا اور ان گھوڑے سواروں سے جان بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ اب جب زندگی کی امید پیدا ہو چکی تھی تو اس کا سر بھاری ہونے لگا۔ زبان شدت پیاس سے خشک تھی اور ہونٹ بری طرح پھٹ چکے تھے۔ اسے لگ رہا تھا کہ اسے فوری طور پر مدد نہ ملی تو بھوک، پیاس اور زخموں کی شدت اس سے زندگی چھین سکتی ہے، لیکن وہ انتہائی مضبوط اعصابی قوتوں کا مالک تھا۔ اسی وجہ سے اس کے ہوش و حواس مکمل طور پر برقرار تھے۔ سورج کی تیزی ختم ہوتی جا رہی تھی اور دن آہستہ آہستہ ڈھل رہا تھا۔ اب اس کا شعور بھی آہستہ آہستہ ساتھ چھوڑ رہا تھا، یہاں تک کہ وہ آنکھیں بند کر کے غافل ہو گیا۔ چاروں طرف رات مسلط ہو گئی اور لاوارث شخص اسی طرح زمین پر پڑا رہا۔ رات گزر گئی اور پھر سورج طلوع ہو چکا تھا اور چاروں طرف دھوپ اور دھول پھیلی ہوئی تھی۔ سورج کی تیز کرنوں نے اس کے چہرے پر نشتر زنی کی تو اس کے جسم میں ہلکی سی جنبش پیدا ہوئی اور پھر ایک تیز کراہ کے ساتھ اس کی آنکھیں ہلنے لگیں۔ غالباً دماغ ایک بار پھر اسے ہوش کی منزل میں لا رہا تھا۔ ابھی اس نے آنکھیں نہیں کھولی تھیں کہ اچانک اس کا احساس جاگا۔ اسے یوں لگا جیسے اس کے چہرے پر کسی نے کوئی ٹھنڈی سی چیز ڈالی ہو۔ پھر اسے ایسے لگا جیسے اس کی کمر پر بندھی ہوئی بیلٹ کسی نے کھول لی ہو۔ اس کا ذہن پوری طرح سوچنے سمجھنے کی کوشش میں ناکام رہا۔ اچانک ہی اس نے آنکھیں کھولیں۔ چٹان پر اس وقت وہ چت پڑا تھا۔ اس نے سر اٹھائے بغیر اپنی آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا اور اسے ایک دم یوں لگا جیسے اس کے سر پر کوئی سایہ ہو۔ غالباً کوئی انسانی وجود تھا جو اس کے بالکل قریب بیٹھا تھا۔ اس کے شعور نے فوراً اسے خوف کا احساس دلایا اور وہ سر جھٹک کر دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ لمبے لمبے سیاہ بال جھکے ہوئے تھے اور اس کے چہرے پر بھی چپکے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے قریب جو انسانی وجود ہے وہ کسی لڑکی کا ہے۔ آہستہ آہستہ اس کے شعور نے موجودہ صورتحال کی تشریح کرنا شروع کر دی۔ وہ یقیناً کوئی لڑکی ہی تھی جو اس کے چہرے پر جھکی گیلے کپڑے سے اس کا چہرہ صاف کر رہی تھی، اور اسی گیلے کپڑے کی ٹھنڈک اس نے محسوس کی تھی۔ لڑکی اس کی سرخ سرخ آنکھیں دیکھ کر چونکی، حالانکہ اس وقت اس کی آنکھوں میں کوئی تاثر نہیں تھا، کیونکہ ابھی تک اس کا دماغ بہتر طور پر سوچنے سے قاصر تھا۔ پھر دفعتاً لڑکی کی مترنم آواز ابھری، کیسے ہو؟ لڑکی کے اس سوال کو اس نے دیکھا، سنا، محسوس کیا۔ یہ سوال اس کے ذہن تک پہنچ گیا۔
اس نے کئی بار اپنے ہونٹوں کو جنبش دینے کی کوشش کی اور انتہائی کوششوں کے نتیجے میں اس کے منہ سے نکلا ٹھیک۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی خشک زبان کو ہونٹوں پر پھیرنے کی کوشش کی۔ پیاس اور بخار سے ہونٹ تڑک رہے تھے۔ لڑکی نے ایک نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی، پھر جلدی سے اپنے قریب رکھا پانی کا مشکیزہ اٹھایا اور اسے کھول کر اس کے منہ سے لگا دیا۔ وہ لیٹے ہی لیٹے سارا پانی پی گیا، لیکن پانی پی کر نکاہت نے پھر حملہ کیا اور اس کا ذہن ڈوبنے لگا۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن وہ بے خبر ہو گیا۔ تب لڑکی جلدی سے اس کے پاس سے اٹھی۔ وہ تشویش سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر تک اس پر نگاہ جمائے رہی، پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر اپنے قرب و جوار میں پڑی ہوئی سوکھی لکڑیاں جمع کرنے لگی۔ لکڑیوں کا ایک گٹھر جمع کرنے کے بعد اس نے اسے ترتیب سے لگایا اور پھر آگ روشن کر دی۔ زخمی دنیا سے بے خبر ہو چکا تھا اور آخرکار جب اسے دوبارہ ہوش آیا تو شام کے سائے گہرے ہونے لگے تھے۔ اب وہ کافی بہتر محسوس کر رہا تھا، مگر اس کا جسم مکمل طور پر اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ وہ کوہنی کے بل تھوڑا سا اٹھ کر اپنے زخم کو دیکھنے لگا اور اسے ذرا سی حیرت ہوئی، کیونکہ زخم دھو کر صاف کر دیا گیا تھا۔ اس کا رائفل اور اس کے دونوں پستول اور گھوڑے کے زین اس کے ہاتھوں کی پہنچ سے دور نہیں تھے۔ وہ سفری تھیلا جس میں اس کی ضروریات کا سامان تھا وہ بھی پاس رکھا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ بہت سی چیزیں تو اس کے پاس تھیں بھی نہیں، لیکن انہیں یہاں لا کر رکھ دیا گیا تھا۔ پھر اس کے ذہن میں وہ لڑکی ابھر آئی۔ دماغ احساس دلا رہا تھا کہ جیسے وہ خواب کی باتیں ہوں، لیکن زخم کی پٹی اور ان چیزوں کی موجودگی یہ ظاہر کرتی تھی کہ وہ صرف خواب نہیں تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کہیں یہ لڑکی دشمنوں سے تعلق تو نہیں رکھتی۔ پھر اسے اچانک خیال آیا کہ وہ لڑکی یہاں تک کیسے پہنچی؟ اگر وہ اس جگہ کو جانتی ہے تو پھر دوسرے بھی جان سکتے ہیں، اور وہ دوسرے اس کے وہ دشمن بھی ہو سکتے ہیں جو اس کی زندگی چھیننا چاہتے ہیں۔ لڑکی بھی آس پاس نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر تھوڑی دیر گزری تھی کہ دفعتاً آہٹ ہوئی اور وہ فوراً ہی مڑ کر دیکھنے لگا۔ ہو سکتا ہے کوئی جنگلی چوہا یا خرگوش ہو، لیکن یہ تصور غلط ثابت ہوا۔ وہ وہی صبح والی لڑکی ہی تھی۔ وہ بہت سی خشک لکڑیاں دونوں ہاتھوں پر اٹھائے ایک جانب سے نمودار ہوئی تھی۔ اجنبی نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا۔ لڑکی کا چہرہ ہر طرح کے جذبات سے عاری تھا، نہ دوستی نہ دشمنی۔ اچانک یہ ایک خیال زخمی کے ذہن میں آیا، یہ صبح سے اب تک یہی ہے، لیکن کیوں؟ زخمی اجنبی خاموشی سے لیٹا اسے کام کرتا دیکھتا رہا۔ پہلی بار اس نے ایک مرد کی نگاہ سے اس لڑکی کو دیکھا۔ وہ خوبصورت نقوش کی مالک تھی، سیاہ گھنے بال، سرخ و سفید رنگت، دراز قامت اور مضبوط جسم۔ چہرے پر بڑی بڑی آنکھیں جن پر پلکیں جھک کر سائبانی کر رہی تھیں، ستواں ناک اور درمیانی دہانہ۔ لباس مقامی طرز کا اور داغ دھبوں سے صاف تھا۔ اس کے چہرے پر نسوانی نرمی کے بجائے مردانہ قسم کی کرختگی چھائی ہوئی تھی۔ پانی گرم کر کے لڑکی برتن اٹھا کر زخمی کے پاس آ کر دوزانوں بیٹھ گئی اور اس کا زخم کھول کر دھونے لگی۔ لڑکی نے اس کے چہرے پر بالکل بھی نگاہ نہیں ڈالی اور وہ بھی خاموش رہا۔ لڑکی نے زخم صاف کر کے اس پر کوئی دوا لگائی جو وہ اپنے ساتھ لے کر آئی تھی، اور پھر اس نے اس کے زخم پر ایک صاف پٹی باندھی۔ اس کے بعد اس نے برتن میں سے کوئی مشروب انڈیل لیا اور اسے لے کر زخمی کی جانب متوجہ ہوئی، لیکن زخمی کی نگاہیں اپنے اوپر مرکوز دیکھ کر وہ جیسے کسی خواب سے چونک پڑی۔ پھر اس کے ہونٹوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ آئی۔ ارے تم تو ہوش میں ہو؟ زخمی کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ کے جواب میں مسکراہٹ سی آئی اور اس نے آہستہ سے کہا، جب تیماردار اس قدر ہمدرد اور محسن ہو تو انسان ہوش میں کیوں نہیں آئے گا؟ لڑکی بھی جاندار طریقے سے مسکرا دی۔ پھر اس نے نوجوان کا سر اپنے ہاتھ سے اوپر اٹھایا اور مشروب کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ اسے پلانے لگی۔ بے حد توانائی بخش مشروب تھا۔ زخمی کو اپنے جسم میں جیسے توانائیاں دوڑتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ مشروب ختم کرنے کے بعد اس نے احسان مندی کی نگاہوں سے لڑکی کو دیکھا اور کہا، اگر زمین پر انسانوں کے دلوں میں انسان کے لیے یہ ہمدردی نہ ہو تو ہم اپنے آپ انسان ہونے کا حق کھو بیٹھیں۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ بس کچھ دشمن ہیں میرے جو مجھے زندگی سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے، کچھ ایسے ہیں جو زندگی چھیننا چاہتے ہیں اور کچھ ایسے جو زندگی بانٹتے پھرتے ہیں۔ بولتے بہت ہو، لڑکی نے کہا۔ منع کرو تو نہ بولوں۔ کیا نام ہے؟ لڑکی نے بغیر کسی تمہید کے سوال کیا۔ میرا نام تابنوس ہے، تارزیلا کا باشندہ ہوں، زخمی نوجوان نے جواب دیا۔ میرا نام سنوبا ہے، میری بستی یہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر ہے، اس کا نام کیکا ہے۔ میں نے اس بستی کا نام سنا ہے، تم کیکا کی رہنے والی ہو؟ اچھا یہ بتاؤ، کیکا یا اس کے آس پاس تم نے کسی شیران یا فلک شیر کا نام سنا ہے؟ شیران اور فلک شیر؟ نہیں، میں نے تو نہیں سنا۔ کیوں، خیریت؟ دیکھو میں زخمی ہوں اور یہ نہیں کہہ سکتا کہ زندگی کتنی دیر میرا ساتھ دے گی۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے میری زندگی زیادہ طویل نہ ہو۔ اول تو میرے دشمن، پھر میرا زخم تم دیکھ چکی ہو۔
میں نہیں جانتا کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یا کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے یا غلط۔ میں تمہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتاتا ہوں۔ لڑکی نے ہمدرد نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر نہ جانے کیوں وہ کچھ دیر اس نوجوان پر نگاہیں جمائے رہی۔ ایسا کڑیل، ایسا حسین نوجوان اگر زندگی سے محروم ہونے جا رہا ہے تو یہ واقعی غم کی بات ہے۔ ایسا ہونا تو نہیں چاہیے، وہ سوچتی رہی، اور اس کی نگاہیں نوجوان کے چہرے پر جمی تھیں۔ پھر اس نے کہا، اگر تم مجھے کچھ بتانا چاہو تابنوس تو بتا سکتے ہو، میں کسی بھی طور سے تمہارے لیے نقصان دہ نہیں ہوں۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ میں بستی تارزیلا کا رہنے والا ہوں۔ میرے ماں باپ مر چکے ہیں، لیکن وہ میرے لیے اچھی خاصی دولت چھوڑ گئے تھے، اور میں نے اس سے ہمیشہ عیش و عشرت کی زندگی گزاری۔ لیکن میرے دل میں مقدس فرلاگ کی عقیدت بہت زیادہ ہے۔ مقدس فرلاگ کی عبادت گاہ تارزیلا کے جنوب مشرق میں بے حد اہمیت کی حامل ہے۔ میں بڑی باقاعدگی سے وہاں حاضری دیا کرتا تھا۔ اس بار میں جب عبادت گاہ پہنچا تو مقدس فرلاگ نے بذات خود مجھ سے ملاقات کی، اور پھر انہوں نے مجھے ایک عجیب و غریب داستان سنائی جو شیران اور فلک شیر کے بارے میں تھی۔ انہوں نے بتایا کہ شیران سرزمین سنشایا میں کالکوں کے خلاف ایک سنگی دیوار کی مانند ہے، اور وہ کالکوں کو ختم کرتا پھر رہا ہے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ زمین کے اس دوسرے طبقات میں زمین کے اوپر رہنے والے لوگ داخل ہوں۔ انہوں نے وہاں برائیوں اور دہشت گردی کا جو بازار گرم کر رکھا ہے، ہم سنشایا کی سرزمین پر وہ وحشت خیزی نہیں چاہتے۔ ہر چند کے خونخوار افراد ہر جگہ آباد ہوتے ہیں، لیکن اوپر سے آنے والے یہاں سرزمین سنشایا میں جو تباہی پھیلائیں گے وہ تصور سے باہر ہوگی۔ ان کے خاتمے کے لیے شیران کو ان کی دنیا میں بھیجا گیا تاکہ وہ ان کے بارے میں صحیح معلومات حاصل کر کے آئے۔ وہاں اس کی ملاقات سنشایا کے ایک اور ایسے نوجوان سے ہو گئی جسے خود یہ بات معلوم نہیں تھی کہ وہ سرزمین سنشایا کا رہنے والا ہے۔ شیران فلک شیر کو اپنے ساتھ سنشایا میں لے آیا، اور اب وہ دونوں یہاں کالکوں کی تلاش میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ وہ بہت عرصے سے کوششوں میں مصروف ہیں کہ کالکوں کا مرکز تلاش کریں اور ان کا سراغ لگا کر ان کو فنا کر دیں۔ بہرحال مقدس فرلاگ نے مجھے ایک مہر شدہ دستاویز دی اور کہا کہ اس میں کالکوں کا راز چھپا ہے، یہ جس طرح بھی ممکن ہو سکے شیران کو پہنچا دی جائے، اور اس میں ان کے لیے پیغام بھی ہے۔ میں نے یہ ذمہ داری قبول کی اور اس کے بعد میں وہاں سے چل پڑا۔ ایک چھوٹی سی بستی میں نے شیران اور فلک شیر کے بارے میں معلومات حاصل کی، اور میری بدقسمتی نے مجھے ایسے لوگوں تک پہنچا دیا جو کالکوں کے نمائندے تھے۔ انہوں نے میرا اعتماد حاصل کر کے مجھ سے میرے مشن کے بارے میں معلومات حاصل کی، اور پھر یہ اطلاع کالکوں کو دے دی گئی۔ بس اس وقت سے میرے پیچھے دشمنوں کا ایک گروپ لگ گیا۔ مجھے ایک دم اندازہ ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، لیکن اب کیا کر سکتا تھا؟ یہ غلطی تو ہو گئی تھی۔ بس اس کے بعد سے اپنے دشمنوں سے آنکھ مچولی کھیلتا پھرتا ہوں، اور وہ میرے پیچھے لگے ہیں۔ بہت بڑے علاقے کی چھان بین کر چکا ہوں شیران اور فلک شیر کے بارے میں۔ تھوڑے عرصے قبل یہ پتہ چلا کہ وہ بستی سناریا میں تھے، اور وہاں انہوں نے ایک اصلاحی قدم اٹھایا اور اس کے بعد وہاں سے نکل آئے۔ میرے دشمن مسلسل میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ آخرکار انہوں نے مجھے سناریا سے باہر تلاش کر لیا، اور اس کے بعد ان کے اور میرے درمیان ایک چھوٹی سی جنگ ہوئی، لیکن یہاں بھی میری غلطی نے مجھے زخمی کروا دیا، اور اب میں یہاں موجود ہوں۔ سنو با، مقدس فرلاگ کے بارے میں اگر تم جانتی ہو تو تمہیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ وہ بڑی شخصیت ہیں۔ ان کا یہ پیغام ہر قیمت پر شیران تک پہنچانا ہے۔ تم نے میرے سینے کے قریب جو پٹی بندھی ہوئی دیکھی ہے، اس کے نیچے وہ دستاویز موجود ہے۔ سنوبا، تم لڑکی ہو، نہیں جانتا کہ تم یہ کام کر سکو گی یا نہیں، لیکن یہ دستاویز کالکوں کے ہاتھ میں بھی نہیں جانی چاہیے۔ تم اسے اپنی تحویل میں لے لو۔ ویسے میں تم سے ابھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کام تم کرو، لیکن اگر کبھی شیران نظر آئے تو براہ کرم تم یہ کام ضرور کرنا۔ یہ دستاویز میں تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ تابنوس نے خود اپنے ہاتھوں سے دستاویز کھولی اور اسے سنوبا کی طرف بڑھا دیا۔ سنوبا نے لرزتے ہاتھوں سے وہ دستاویز لے لی تھی۔ اس نے کسی قدر ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، مایوسی کا شکار نہ ہو، ابھی تھوڑی دیر تمہارے پاس رکنے کے بعد میں اپنی بستی میں واپس جاؤں گی اور اپنے بھائی کو ساتھ لے کر آؤں گی۔ میرا بھائی بستی کا سب سے طاقتور نوجوان ہے۔ ہم تمہیں پناہ دیں گے، اب بے فکر رہو۔ تمہارا یہ پیغام جو اب میرے اپنی تحویل میں لیا ہے، میں شیران تک پہنچاؤں گی۔ تمہیں اطمینان رکھنا چاہیے۔ نوجوان کی آنکھوں میں احسان مندی کے آثار پھیل گئے۔ پھر اس نے کہا، تم کرو گی کیا؟ کیسے جاؤ گی؟ بس تم اس بات کی بالکل فکر مت کرو، میری بستی یہاں سے زیادہ فاصلے پر نہیں۔ تمہارا زخم اگر اس قدر شدید نہ ہوتا تو میں تمہیں خود اٹھا کر اپنے گھوڑے پر بٹھا کر بستی میں لے جاتی، لیکن اب تمہارے لیے تھوڑی سی امداد لانا ضروری ہے۔ ذرا سا اندھیرا اور پھیل جائے تو میں خاموشی سے نکل جاؤں گی۔ ویسے تو میرے لیے کوئی مشکل نہیں، لیکن پھر بھی میں تاراب کو جا کر بتاؤں گی تو وہ فوراً میرے ساتھ تمہارے پاس آئے گا۔ بہت بہت شکریہ، نوجوان نے جواب دیا۔
لڑکی کافی دیر تک اس کی دل جوئی کرتی رہی، پھر جب رات ہو گئی تو اس نے تابنوس سے اجازت مانگی اور بولی، دیکھو یہ کام میں آج ہی رات کو کر لوں گی، تم حوصلہ رکھنا، کسی طرح فکر نہ کرنا، تمہارا بے حد شکریہ۔ بار بار شکریہ نہ ادا کرو، میں خود بھی کالکوں سے نفرت کرتی ہوں اور ان کی برائیوں کو اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، تمہارا گھوڑا وہیں اسی جگہ موجود ہے جہاں تم نے اسے باندھا تھا، فکر مت کرنا۔ کیا تمہارے پاس گھوڑا موجود ہے؟ تابنوس نے سوال کیا۔ ہاں، وہ بھی اس وقت تمہارے ہی گھوڑے کے پاس بندھا ہے، لڑکی بولی، اور اس کے بعد وہ تابنوس کو الوداع کہہ کر چٹان سے نیچے اتر گئی۔ وہ تھوڑی دور گئی ہوگی کہ اسے اچانک فائرنگ کی آواز سنائی دینے لگی، اور آواز اسی طرف سے آ رہی تھی جہاں تابنوس موجود تھا۔ سنوبا کے دل میں ایک دم وحشت سی ابھری اور اس نے اپنی رائفل اتار کر ہاتھ میں رکھ لی اور گھوڑے کی پشت پر جم کر گھوڑے کو واپس اسی جانب دوڑا دیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس نے چنگاریاں اڑتی ہوئی دیکھ لی تھی۔ اسے صاف پتہ چل گیا تھا کہ گولیاں چٹان پر برسائی جا رہی ہیں اور چٹان سے بھی جواب دیا جا رہا ہے۔ گویا تابنوس کے اور ان لوگوں کے درمیان مقابلہ شروع ہو گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو سنوبا پریشانی کے انداز میں کھڑی رہی، پھر اچانک ہی اس نے فیصلہ کیا کہ اسے خود بھی اس جنگ میں شریک ہونا چاہیے۔ چنانچہ وہ ایسی جگہ کا انتخاب کرنے لگی جہاں سے وہ ان لوگوں کو مناسب مقابلہ کر سکے۔ رات کی تاریکی کی وجہ سے یہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ تابنوس پر حملہ آور لوگ کہاں چھپے ہیں۔ وہ آنکھیں پھاڑتی رہی اور ادھر مقابلہ شدت اختیار کرتا چلا گیا۔ پھر اس نے ان لوگوں کو دیکھ لیا، انہیں کسی اور کی موجودگی کا ابھی تک احساس نہیں تھا۔ یقینی طور پر انہوں نے اکیلے تابنوس کو تاڑ لیا تھا اور اب اس کی موت کے در پہ تھے۔ نہ جانے ان لوگوں کی تعداد کتنی ہے، سنوبا نے سوچا۔ پھر پہلے 2 افراد اس کے نشانے پر آئے تو اس نے انہیں بھون ڈالا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اسے احساس ہوا کہ وہ لوگ فرار ہو رہے ہیں۔ سنوبا نے کچھ اور گولیاں چلائیں، ایک اور چیخ سنائی دی اور اس کے بعد خاموشی طاری ہو گئی۔ وہ باقی افراد بھاگ گئے تھے، لیکن سنوبا کے ذہن میں طوفانی جھکڑ چل رہے تھے۔ وہ تابنوس کے لیے فکر مند تھی، نہ جانے بیچارے پر کیا گزری۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے گھوڑے سمیت اس چٹان کے پاس پہنچ گئی۔ گھوڑے کی پشت پر چڑھ کر چٹان پر چڑھنا پہلے کی نسبت زیادہ آسان ثابت ہوا اور پھر وہ پھرتی سے اوپر چڑھ گئی۔ لیکن اوپر پہنچنے کے بعد اس نے جو منظر دیکھا وہ اس کے لیے بہت اذیت ناک تھا۔ اس نے تابنوس کے جسم کو مڑے توڑے دیکھا اور ایک لمحے کے اندر اسے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ تابنوس مر چکا تھا۔ اس کے جسم کے مختلف حصوں سے خون بہہ رہا تھا۔ سنوبا پتھرائی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ تابنوس مر چکا تھا۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، مجھے معاف کرنا، مجھے معاف کرنا، میں وہ نہ کر سکی جو کرنا چاہتی تھی۔ یہ الفاظ ادا کرتے ہی اچانک ہی اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ وہ زار و قطار روتی رہی، پھر بہت دیر گزر گئی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور چٹان سے نیچے اتر آئی۔ تھوڑا فاصلہ طے کرنے کے بعد اس نے اس کے گھوڑے کو بھی کھول دیا جو تابنوس کا تھا، اور آہستہ سے بولی، تمہارا مالک اب اس دنیا میں نہیں، تم یہاں رہ کر کیا کرو گے؟ یہ کہہ کر وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئی اور سست قدموں سے اپنی بستی کی جانب چل پڑی۔